بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد سوم، پارٹ نمبر 26، پیج نمبر 281۔ تو تفسیر جدید کے مطابق ان دونوں باتوں کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتا ہے کہ آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عام حالات جنگ کی طرح اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے کہ وہ اس کی مردہ نعشوں سے غذا حاصل کریں، لیکن خفیہ تدبیر کی یہ تفصیلات کہ قریش پر اس انداز سے حملہ کیا جائے کہ حملہ اچانک ہو اور قریش کو بے خبر جا پکڑا جائے۔ دو، چنانچہ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ وادیوں میں چھپتا چھپاتا مکہ تک آ پہنچے۔ تین، لیکن مشیت کا منشا چونکہ اہل مکہ کا بچانا تھا، اس لیے اس میں ایک ایسی کڑی ساتھ لگی جس سے یہ اسکیم ناکام ہو کر رہ گئی، وہ یہ کہ پرندوں کے جھنڈ اس فوج پر منڈلاتے ہوئے ساتھ گئے اور یوں زمین کی مخفی تدبیر کا راز آسمان کے پرندوں نے کھول دیا۔ چار، اہل مکہ جانتے تھے کہ اس قسم کے پرندوں کی پرواز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وہ اس دھوئیں سے نیچے کی آگ کا پتہ پا گئے۔ نہ آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ الآیہ سے ظاہر کرتی ہے اور نہ قید سے، اور نہ دونوں کو باہم ملا کر مطلب حاصل کرنے سے ان تفصیلات کا ثبوت باہم پہنچتا ہے، بلکہ یہ تک ظاہر نہیں ہوتا کہ اصحاب الفیل نے جو قید کیا تھا وہ خفیہ تدبیر کی ہی صورت میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تفسیر میں بائیں ادعا تردید مسلک سلف صالحین تدبیر کی ان تفصیلات کے لیے کوئی ثبوت باہم پہنچایا نہ جا سکے اور جو کچھ کہا گیا صرف دماغی اختراع سے کہا گیا، اور اگر جدید مفسر صاحب کے پاس ان کے لیے کوئی سند داخلی یا خارجی موجود ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے۔ آگے یہاں پہ لفظ مٹا ہوا ہے۔ تفسیر زیر بحث میں واقعہ سے متعلق تفصیلات کو اپنی جانب سے گھڑ کر جو شکل و صورت دی گئی ہے، اس میں جدید مفسر صاحب نے جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے کہ اصحاب فیل کا مقصد قریش پر حملہ کرنا اور ان کو تباہ و برباد کرنا تھا اور مشیت کا منشا ان کو بچانا تھا، اس لیے وہ سب کچھ ہوا جو سورہ فیل میں مذکور ہے۔ لیکن ان تاریخی تفصیلات سے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے جو واقعہ سے متعلق کتب سیر و تاریخ میں مذکور ہیں اور جو بے تکلف سورہ فیل کی آیات کی تفسیر یا تفصیل کرتی ہیں، تب بھی بخاری و مسلم صحیحین کی احادیث تفسیر جدید کے اس بنیادی مقدمہ کے قطعاً خلاف فیصلہ دیتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصحاب فیل کی یہ جنگ قریش کی تباہی کے لیے نہیں تھی بلکہ کعبۃ اللہ کی بربادی کے لیے تھی، اور اس لیے مشیت کا منشا کعبہ کی حفاظت تھا نہ کہ قریش کو بچانا۔ چنانچہ بخاری نے اپنے صحیح میں حضرت مصور بن مخرمہ سے حدیبیہ کے واقعہ سے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے، اس میں ہے مسلمان اگرچہ جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے مقصد سے مکہ جا رہے تھے، مگر مشرکین نے یہ سمجھا کہ جنگ کا ارادہ ہے، اس لیے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مقدمۃ الجیش بن کر راہ روکنے کے لیے ایک چھوٹے دستہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا باخدا ہمارا ارادہ کعبہ کی زیارت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر مشرکین مکہ ہمارے اس نیک مقصد میں حائل ہوئے تو ہم بے شبہ مقابلہ کریں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ بدل کر چلو تاکہ خالد کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس طرف سے ہو کر آ رہے ہیں، ایک لخت ان کے سر پر پہنچ جائے۔ چنانچہ جب مسلمان سنیت المرار پہاڑی ٹیلہ پر پہنچے جہاں سے اچانک خالد کے دستہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ نے ہر چند اس کو اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھی، تب سب کہنے لگے قصوہ بھڑک گئی اور بے قابو ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قصوہ نہ بھڑکی ہے اور نہ بے قابو ہوئی ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اس کو اسی خدا نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روک دیا تھا۔ فقال ما خلأت وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل، اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مشرکین مکہ شعائر اللہ کی عظمت کے سلسلہ میں جس بات کے بھی طالب ہوں گے اس کو پورا کروں گا۔ اور اس ارشاد کے بعد اونٹنی کو ڈپٹا اور اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی اور حدیبیہ کی آخری کنارہ پر جا پہنچی۔ غزوہ حدیبیہ، اس روایت میں حبسها حابس الفیل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ اگر شاعر اللہ کی حرمت کے سلسلہ میں کسی بات کے بھی طالب ہوں گے تو میں اس کو پورا کروں گا، تو یہ ارشاد مبارک صاف صاف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حابس الفیل نے جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے یہ عہد لینے کے لیے قصوہ کو چلتے چلتے روک دیا کہ اگر قریش سے جنگ پیش آئی تو وہ حرم اور کعبہ کی عظمت و حرمت کو مطلق کوئی آنچ نہ آنے دیں گے، اسی طرح ماضی میں خدا تعالیٰ نے اصحاب فیل کو اس لیے برباد کر دیا اور مکہ تک نہ پہنچنے دیا کہ وہ حرم اور کعبہ کو برباد کرنے اور اس کی توہین کرنے آئے تھے۔ چنانچہ خالد کے آمادہ جنگ ہونے اور صدیق اکبر کے ارادہ مقاومت نے جب صورتحال کو جنگ کے قریب کر دیا تو حرم کے قریب پہنچ کر بحکم رب العالمین آپ کی ناکہ بیٹھ گئی۔
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کی موجودگی میں یہ اعلان کرایا جائے کہ مشرکین مکہ سے ارادہ جنگ ہے، لیکن سرزمین مکہ شاعر اللہ کا مرکز و محور ہے۔ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، سعی ہے، مسجد حرام ہے، تمام سرزمین مکہ حرم ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مشرکین مکہ قریش سے جنگ کے سلسلہ میں شاعر اللہ کی حرمت و عظمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس حقیقت حال کو فراست وحی سے سمجھ رہے تھے، اس لیے اول آپ نے ناقہ قصویٰ کے بیٹھ جانے کی وجہ بیان فرمائی اور اس کے بعد یہ مستعارہ بالا اعلان فرمایا، اور اب جب کہ کعبۃ اللہ اور شاعر اللہ کی عظمت و حرمت کا وعدہ من جانب اللہ لے لیا گیا تو اس کے فوراً بعد ہی خدا کے حکم سے قصویٰ خود بخود کھڑی ہو گئی اور منزل مقصود کی جانب گامزن ہوئی۔ بخاری و مسلم صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا، اللہ نے مکہ کو ہاتھیوں کی یورش سے بچا لیا تھا، مگر اس نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اس پر قبضہ دے دیا، تو یاد رہے کہ خدا کے اس حرم کی عظمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے تھی۔ جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ غائب تک اس کی خبر پہنچا دیں۔ اس روایت میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں کی یورش سے قریش کی خاطر نہیں بلکہ کعبۃ اللہ اور حرم کی عظمت و حرمت کی خاطر بچایا تھا، اور پھر مسلمانوں کی اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ فتح مکہ کے ضام میں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مکہ میں جنگ کی اجازت نے حرم کی عظمت آج ختم کر دی ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرما کر حقیقت حال کو واضح فرمایا اور تاکید فرمائی کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، موجود حضرات اس بات کو ان تک پہنچا دیں بلکہ امت مسلمہ کو ہمیشہ پہنچاتے رہیں۔ قریش کی بقا اور ان کی حفاظت اور حرم و کعبہ کی بقا اور ان کی حفاظت، یہ دو جدا جدا حقائق ہیں، اور خدا تعالیٰ نے دوسری حقیقت کی حفاظت کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، نہ کہ پہلی کو۔ اس کے متعلق فتح مکہ کے وقت بعض صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے شاید نبی معصوم کی خاطر حرم کی حفاظت حرم کی عظمت و حرمت کو بھی نظر انداز کر دینے کی اجازت دے دی ہے۔ یہی غلط فہمی حضرت سعد کو پیش آئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ ان کے اس خیال کی تردید فرمائی، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کے لشکر کی سرداری سے بھی معزول کر دیا۔ چنانچہ بخاری نے فتح مکہ سے متعلق حضرت عروہ کی طویل روایت میں اس طرح اس واقعہ کو نقل کیا ہے، جب حضرت سعد پرچم لہراتے اور ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے، ابو سفیان اليوم الملحمۃ اليوم تستحل الکعبہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت کو بھی گزند پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ سعد یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سن کر فرمایا، كذب سعد ولكن هذا اليوم يعظم الله فيه الكعبہ ويوم تكسى فيه الكعبہ، سعد نے جو کہا جھوٹ کہا، آج کی حرمت کے لیے اس پر خلاف چڑھایا جائے گا۔ اور بعض روایات میں اس کے ہم معنی یہ الفاظ ہیں، اليوم یوم المرحمہ اليوم تكسى الكعبہ۔ اس روایت میں اگرچہ اصحاب فیل کا کوئی حوالہ نہیں ہے، مگر فتح مکہ کے دوران اس واقعہ کے پیش آ جانے سے یہ حقیقت بہرحال اور زیادہ روشن ہو گئی کہ جنگ و صلح ہر دو حالات میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ قریش کی حفاظت نہیں بلکہ کعبہ اور حرم کی حفاظت مقصود رہی۔ فتح مکہ میں آخر قریش مکہ پر ہی ان کی بد عہدی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی، اور اگرچہ قریش کے فرار سے جنگ کی صورت پیدا نہیں ہوئی، تاہم جن قریشیوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی وہ قتل بھی ہوئے، مگر حابس الفیل نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو ہی کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا اعلان جنگ قریش کے لیے تھا، اور وہ اس طرح کعبہ اور حرم کی حقیقی عظمت و حرمت کو واپس لانا چاہتے تھے، اور اصحاب الفیل کو تباہی اور بربادی سے اس لیے واسطہ پڑا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ مشرکین مکہ قریش کے خلاف نبرد آزمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مرکز توحید کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کے ارادہ سے آئے تھے۔ ہم نے جدید مفسر صاحب کی مفروضہ داستان کے خلاف نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اگرچہ مسقط اور فیصلہ کن شواہد پیش کر دیے ہیں، مگر ہم یہ خوب بھی جانتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اپنی من گھڑت داستان کے سامنے احادیث کی یہ شہادات اسی طرح قابل مضحکہ اور لائق سخریہ ہیں جس طرح وہ اپنے مضمومہ اسلامی رسالہ طلوع اسلام میں بخاری اور مسلم کی بعض دوسری احادیث کا مذاق اڑا چکے اور ان کو ناقابل اعتماد قرار دے چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، الحاصل جس طرح موثق دلائل و شواہد کی روشنی میں تفسیر جدید کا یہ بنیادی مقدمہ یا اختراعی تفاصیل کا یہ اہم حصہ بے بنیاد اور باطل ہے، اسی طرح باقی حصص کو بھی بمصداق قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ سمجھ لیجئے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کے لیے نہ قرآن کے اندر کوئی سند موجود ہے اور نہ باہر تاریخ و احادیث سے کوئی ان کی
تائید حاصل ہے، مگر تفسیر بالرائے پر جدید مفسر صاحب کی یہ جسارت کس درجہ حیرت زا ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ تفسیر کے مقابلہ میں سلف سے منقول تفسیر پر جو کہ احادیث صحیحہ، عرب روایات اور تاریخی تواتر سے ہے، تل کے اوٹ پہاڑ کی بھپتی کسنے سے بھی نہیں چوکتے، مگر مفسر صاحب نے باقی تفسیر قرآن میں بھی یہی گلگاریاں کی ہیں اور اسلامی خدمت کے لیے اسی پیمانہ کو معیار بنایا ہے، تو ہم اس خدمت دین کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گر ہمیں مکتب است و ہم ملا کار طفلاں تمام خواہد شد۔ چند تشریحی مطالب۔ ایک، آیت وارسل علیہم طیرن ابابیل میں ابابیل پرندوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور اس کے مفہوم میں جماعت اور تتابع دونوں ایک ساتھ داخل ہیں، یعنی وہ پرند مراد ہیں جو پرے کے پرے باندھ کر اڑتے ہوئے ایک دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لغت میں الابابیل الفرق طیرن ابابیل متتابعۃ مجتمعہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ابابیل ای تتبع بعضها بعضا، اور یہی مجاہد سے منقول ہے اور پرے کے پرے بن کر اس طرح اڑنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، طبعاً اور فطرتاً بعض چھوٹے پرندوں کا خاصہ ہے۔ بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ ابالہ کی جمع ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے، الابابیل جمع لا واحد لہ۔ دو، بحجارۃ من سجیل میں حجارہ کو سجیل کے ساتھ مقید کیا ہے، یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے وہ شے مراد ہے جس کو فارسی میں سنگ گل اور اردو میں کنکر کہتے ہیں، اور یہ کہ سنگ اور سنگریزوں کو سجیل نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے لیے حجر پتھر اور حصا سنگریزہ یا پارہ ہائے سنگ بولا جاتا ہے۔ اہل لغت پتھر اور پتھر سے مشابہ اشیاء کے درمیان جو فرق بیان کرتے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے، یعنی الحجر پتھر، حصا سنگریزہ یا پارہ سنگ، سجیل کنکریہ، سنگ گل الخزف مٹی کے برتنوں کے شکستہ ٹکڑے یا ٹھیکری۔ لہٰذا جس شخص نے حجارۃ من سجیل کے معنی سنگ یا پارہ سنگ سمجھ کر ترمیہم کا ترجمہ سنگ باری کر دیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ یہ لغت اور محاورات عرب دونوں کے خلاف ہے اور اس لیے اس معنی پر مبنی تفسیر بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن نے حصا کو مجازاً سجیل کہا ہے تو ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن نے حقیقت کو چھوڑ کر کس لیے اس مقام پر مجاز استعمال کیا ہے، اور اگر سجیل کے وہ حقیقی معنی مراد ہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ مکہ کی اس پہاڑی پر جہاں چڑھ کر قریش نے گھنگر مارے، یہ گھنگر کہاں سے آ گئے تھے، جبکہ پہاڑوں پر سنگریزے یا پارہا کے سنگ تو ہوتے ہیں مگر کنکر نہیں ہوتے۔ تین، آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس بات کے لیے نص ہے کہ ایسی فوج گراں کا جس میں ہزارہا مسلح لشکریوں کے علاوہ دیو پیکر ہاتھی بھی تھے، کنکروں کے مار سے کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جانا اور فرار ہو کر جان بچانے کے لیے مہلت تک نہ ملنا قدرت کے اعجاز ہی کے ذریعے وقوع پذیر ہوا اور اسباب عقلی و عادی کے ماتحت عمل میں نہیں آیا۔ بصائر و عبر، مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تعذیب اقوام و امم با تقاضائے حکمت دو دور میں منقسم رہا ہے۔ ایک، جب تک پیروان دین حق اور متبعین پیغمبران خدا کی تعداد معاندین اور مخالفین کے مقابلہ میں اس قدر قلیل رہی ہے کہ عام حالات میں وہ دشمن کے مقابلہ سے معذور رہے ہیں، تو اس پورے دور میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین و آسمان یعنی اجرام ارضی و فلکی کے ذریعہ ان کی نصرت و حمایت کا سامان ہوتا رہا، اور تعلیم حق و صداقت سے سرکش اور متمرد قوموں پر قدرت بلا واسطہ مختلف قسم کے زمینی اور آسمانی عذاب نازل کرتی رہی ہے، چنانچہ قوم نوح، عاد، اصحاب ایکا، فرعون، قوم فرعون وغیرہ اقوام امم سب اسی قسم کے عذاب سے ہلاک و برباد کی گئیں۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ دو، جب جانصاران حق و صداقت کی تعداد اس درجہ پر پہنچ گئی کہ وہ اگرچہ معاندین کے مقابلے میں تھوڑے بھی رہے ہوں تب بھی اپنی تعداد کی اکثریت کے لحاظ سے دشمن کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونے کے قابل ہیں، تو پھر سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ خود فداکاران حق اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ میدان کارزار میں نکل کر دشمنان خدا کا مقابلہ کریں اور اپنی جان کی بازی لگا کر ملت بیضاء اور دین حق کی حمایت کے لیے سینہ سپر بنے، اور ساتھ ہی سچے رسولوں کے ذریعے یہ وعدہ بھی دیا جا رہا کہ ثمرہ اور نتیجہ میں فتح و نصرت تمہارا ہی حصہ ہے، اور یہ نصرت و فتح کبھی ملائکۃ اللہ کی معیت جہاد سے پوری کی جاتی ہے اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ غرض جن قوموں نے بھی حق و صداقت کے ظاہر ہو جانے اور خدائے برتر کے سچے پیغمبروں کی صداقت کو جان لینے کے بعد از راہ عداوت و غرور تعلیم حق سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس کو مٹانے کی سعی ناکام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو پاداش عمل کے چرخ پر کھینچ کر اور مختلف قسم کے عذاب چکھا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اگرچہ ان کی تعذیب کا قانون عام طور سے انہی دو دوروں کے اندر منحصر رہا، تاہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی خاص طریقہ کار کے دائرہ میں محدود نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تقسیم میں بعض مستثنیات بھی موجود ہوں، البتہ تتبع اور استقراء کے پیش نظر یہ تقسیم ضرور صحیح ہے۔
3 کعبۃ اللہ کے خلاف اصحاب فیل کی لشکر کشی اگرچہ قانون تعذیب کے دوسرے دور میں پیش آئی، لیکن ایسے حالات اور ایسے زمانہ میں پیش آئی جو دور اول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یعنی فترت وحی، ان کے وحی کا زمانہ، جس میں نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی، اور نہ وقت کے سچے دین کے حامل ہی نظر آتے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو منتشر افراد ہیں، نہ کہ بااثر جماعت کے وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کر، بلکہ ایک مدعی دین مسیحی ہی کعبہ ابراہیمی اور مرکز توحید کو برباد کرنے کے درپے نظر آتا ہے، اور مشرکین مکہ شرک و کفر کے باوجود اگرچہ بیت اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، مگر ایسی فوج گراں کے مقابلہ میں تاب و مقاومت نہیں رکھتے کہ جس کے ساتھ دیو پیکر ہاتھی بھی ہیں، اور کعبہ کو رب کعبہ کے بھروسہ پر چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ابرہہ اور اس کا لشکر اصحاب فیل کامیاب ہوا اور بیت اللہ برباد کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایسا نشان معجزہ ظاہر کرے جو اسباب و وسائل سے بالا تر ہو کر اس مرکز دین اور قبلہ عالم کعبہ کی عظمت و حرمت کی حفاظت کا ضامن ہو، اور ابرہہ اور اس کے لشکر اصحاب فیل کو قانون تعذیب کے پہلے دور کے مطابق ہلاک و برباد کر دے، تاکہ یہ واقعہ کائنات انسانی کے لیے باعث عبرت و بصیرت ہو۔ چنانچہ حضرت حق کی جانب سے یہی دوسری صورت رونما ہوئی، اور اس کے اعجاز قدرت نے اصحاب فیل پر جو عذاب سماوی نازل کیا تھا، سورہ فیل میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ 4 یہ واقعہ ولادت باسعادت محمد سے چند روز قبل پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جبکہ کائنات کا گوشہ گوشہ خدا پرستی اور توحید الہی کے نغموں سے محروم ہو چکا تھا، خدا کی بھیجی ہوئی سچی تعلیم کے مدعی ہر جگہ موجود تھے، مگر سچی تعلیم معدوم ہو چکی تھی، اور ادیان و ملل کے اصل خد و خال اور ان کی حقیقی شکل و صورت کی تحریف و تبدیل کے مرض نے مسخ کر دیا تھا۔ ہر جگہ شرک و کفر کا دورہ تھا، کہیں اصنام پرستی ہو رہی تھی، کسی جگہ کواکب پرستی کا شور تھا، کہیں آتش پرستی مقصد عبادت تھی، تو کسی مقام پر عناصر پرستی دین کا نصب العین بن چکی تھی، کہیں تثلیث نے جگہ پا کر حضرت یسوع کو مسیح ابن اللہ بنا دیا، تو کسی گروہ نے عزیر ابن اللہ۔ اصنام پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، حیوانات پرستی نے فلسفیانہ تخیل کی آڑ لے کر شرک و کفر کو نمایاں کیا تھا، اس لیے یہاں خدا پرستی کے علاوہ اور سب کچھ موجود تھا، اگر مفقود تھی تو وہ فقط خدا واحد کی پرستش ہی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر غیرت حق کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نور ہدایت روشن اور وہ آفتاب رسالت جلوہ گر ہو جو کسی ایک خاص خطہ دنیا کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اور ساری کائنات کو راہ مستقیم دکھائے اور کائنات پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی سکھائے، وہ گم کردہ راہ انسانوں کو راہ بتائے، بھٹکے ہوئے غلاموں کو حقیقی مالک و آقا سے ملائے، ٹوٹے ہوں کا رشتہ جوڑے، جاہلیت کی زنجیروں کو توڑے، وہ دعائے خلیل نوید مسیح کا حاصل ہو، اور اس مرکز توحید کعبہ کی حقیقی عظمت و حرمت کا داعی جو خدا پرستی کے لیے سب سے پرانا اور مقدس گھر ہے، اور جس کی تعمیر کا شرف ابراہیم و اسماعیل جیسے پیغمبروں کو بخشا گیا، آج اسرائیل کے خاندان سے دعوت حق کی امانت واپس لے لی گئی، کیونکہ انہوں نے خیانت کی اور اپنے بزرگوں کی وصیت کو فراموش کر دیا۔ آج اسماعیل علیہ السلام کا خاندان نوازا گیا اور خدا کی پاک امانت سلالت اسماعیلی کو عطا کر دی گئی۔ وقت آ رہا ہے کہ رسالت و نبوت کا یہ چاند عنقریب غار ہرا سے کھیت کرے اور آفتاب حقیقت بن کر دنیا پر چمکے، اس کی ملت ابراہیمی کہلائے، اور دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر کعبہ پھر قبلہ عالم اور مرکز کائنات بنے۔ ادھر حضرت حق کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مگر دوسری جانب دنیا کی ایک حقیر ہستی یمن اور حبشہ کی فانی حکومت کا عزام میں یہ چاہتی ہے کہ مرکز توحید اور کعبہ ملت حق بیت اللہ کو برباد کر کے اور صفحہ ہستی سے مٹا کر مرکز تثلیث صنعاء کے القلیس کو کائنات انسانی کا قبلہ مقصود اور کعبہ محمود بنائے، اس طرح توحید خالص کی جگہ تثلیث کے شرک پرستی کو فروغ دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری فوج گراں اور شوکت و ہیبت کے مقابلہ سے سارا عرب عاجز و درماندہ ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ مہیب ہاتھیوں کا یہ لشکر جب کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو خدا کے اس گھر کو کوئی نہ بچا سکے گا، اس لیے وہ کر و فر اور ہیبت و عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یمن سے چلتا ہے، اور راہ میں جو قبائل مزاحمت کرتے ہیں ان کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ سردار قریش عبد المطلب جب اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنے غرور و نخوت کے ساتھ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمارا مقصد قریش سے نبرد آزما ہونا نہیں ہے بلکہ کعبہ کا انہدام و فنا مقصود ہے۔ عبد المطلب اچھوتے اور عبرت آموز انداز میں اپنی بیچارگی اور تاب مقاومت سے معذوری کا اظہار کر کے کعبہ کو رب کعبہ کے سپرد کر کے قریش سمیت ابرہہ کی راہ مزاحمت سے ہٹ جاتے ہیں
اب مقابلہ انسانوں کا انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ فرعون صفت اور حامان نمط انسانی طاقت خدا کی طاقت سے ٹکرانا چاہتی ہے۔ یہاں انسانی مقاصد دوسرے انسانوں کے مقاصد سے متصادم نہیں ہے، بلکہ حضرت حق کے مقصد پاک سے ایک ناپاک ہستی کا ارادہ ناپاک تصادم چاہتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو ہونا چاہیے تھا کہ خدا کی معجزانہ قدرت کے سامنے انسانی قوت پاش پاش ہو کر رہ گئی، اور اصحاب الفیل کا مقصد شر حضرت حق کے مقصد خیر کے مقابلہ میں خسرت دنیا ہو کر اس کا مصداق بن کر رہ گیا۔ آج نہ اصحاب الفیل کا نام و نشان باقی ہے، اور نہ القلیس صنعاء کا، اور نہ وہ قریش مکہ ہی باقی ہے جن کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا تھا، لیکن قبلہ توحید اور مرکز صداقت کعبۃ اللہ اسی طرح اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ قائم و دائم ہے، اور آج بھی قرآن عزیز اس کی رفعت شان کا ببانگ اعلان کرتا ہے۔ بے شک سب سے قدیم وہ گھر جو انسان کی خدا پرستی کے لیے بنایا گیا ہے، یقیناً وہ مکہ ہے جو مکہ میں ہے، جو سر تا سر مبارک اور جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ 5 سورہ فیل کے مطالعہ سے دو باتیں صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس صورت میں ایک متمرد اور سرکش جماعت کی ہلاکت کا عبرت آموز واقعہ مذکور ہے۔ دوسرا یہ کہ اس واقعہ سے من جانب اللہ کعبۃ اللہ کی حرمت و عظمت کی حفاظت کا بصیرت افروز نتیجہ نکلتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے جو غرض و غایت ہے وہ اپنے اندر کیا اسرار و حکم محفوظ رکھتی ہے، تو اگرچہ خدا کی حکمتوں کا احاطہ انسان فانی کے احاطہ امکان سے باہر ہے، تاہم بنظر استحسان دو حکمتیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ الف، یہ واقعہ ولادت با سعادت کے لیے ایک زبردست نشان کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ نظام قدرت کے ابھرے ہوئے نقوش ہم کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اس کارگاہ عالم میں جب بھی کوئی عظیم انقلاب بپا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے قبل ضرور ایسے آثار اور ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کو دیکھ کر عبرت نگاہ اور حقیقت آگاہ انسان آنے والے انقلاب کا اندازہ کر لیتا ہے، اور انسان ہی نہیں بلکہ حضرت حق نے حیوانات تک میں احساس جزیات کا ایسا ملکہ ودیعت کیا ہے کہ وہ طوفان، باد و باراں اور بھونچال جیسے حوادث کا پتہ صرف علامات و آثار سے پا لیتے، اور وقت سے قبل ہی اپنے اضطراب و قرب کے ذریعے دور رس انسانوں کو ان حقائق کا علم کرا دیتے ہیں۔ دور نہ جائیے، روزانہ ہونے والے انقلاب ہی کو دیکھیے اور اس سے اس حقیقت کی صداقت کو وزن کیجیے۔ شب دیجور کی حیات چند ساعت کا جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب عالم تاب کی وجہ سے اس کو پیام مرگ مل جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ رات کے آخری کنارہ پر پہنچ کر وہ کائنات کو اپنے رخ روشن کا جلوہ دکھا دیتا ہو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اول افق مشرق میں سفیدہ صبح نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ تاریکی کو روشنی سے بدلتا جاتا ہے۔ اس وقت ہر ذی ہوش یہ سمجھ جاتا ہے کہ خورشید خاور کی تنویر کا وقت آ پہنچا۔ گو نیند کے ماتے شب تاریک کی مرگ ناگہانی اور سپیدہ صبح کی منادی طلوع آفتاب سے غافل سوئے پڑے ہیں، لیکن مرد باہوش اس علامت کو دیکھ کر روز روشن کی آمد کا پتہ لگا لیتے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں، تاکہ آفتائے نشانی سے قبل ہی خود کو اس کے خیر مقدم کے لائق بنا سکیں۔ عالم مادی کے اس انقلاب کی طرح عالم روحانیت میں بھی سنت اللہ اسی طرح جاری و ساری ہے، کیونکہ عالمین کا رب ایک ہی وحدہ لا شریک لہ ہستی ہے، اس لیے ہر عالم کے لیے اس کے نوامیس و قوانین میں بھی وحدت و یکسانیت جلوہ گر ہے۔ کائنات روحانی میں عالم مادی کے وجود ہی سے انقلاب تو ہوتا ہی رہا کہ جو ہی توحید الہی کی روشنی پر کفر و شرک کی تاریکی نے غلبہ پایا، ناموس الہی نے کسی روشن ستارہ یا قمر یا لیلۃ القدر کے ذریعہ اس ظلمت کو کافور کر دیا، لیکن ابھی عالم ایسی روشنی کا طلبگار تھا کہ اس کے طلوع کے بعد روشنی اور تاریکی کا فرق اس طرح نمایاں ہو جائے کہ پھر کبھی ظلمت کفر نور توحید پر اس طرح نہ چھا سکے کہ سراب اور آب حیات کے درمیان امتیاز مشکل ہو جائے۔ ہاں، اگر روز روشن کی موجودگی میں بھی کسی شپر چشم کو آفتاب کی روشنی نظر نہ آئے تو یہ ایک جدا بات ہے کہ قصور کس کا ہے، آفتاب کا یا شپر چشم کا۔ غرض جب وہ وقت قریب آ پہنچا کہ نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا اور شرک و کفر کے پردہ ہائے ظلمت چاک کر دیے، تو آسمان و زمین میں سفیدہ صبح سعادت کے ایسے آچار و علائم نمودار ہونے لگے کہ چشم حق ہیں، اور دل حق آگاہ نے یکا محسوس کر لیا کہ عنقریب عالم روحانیت میں عظیم الشان انقلاب بپا ہونے والا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ داستان شب سرد پڑ جائے گی اور حقیقت آفتاب چمک اٹھے گا، اور دل و زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم۔ عالم روحانیت کا یہ سراج منیر ظاہر ہے،
قرآن نے مادی آفتاب کو بھی سراج ہی کہا ہے، وجعل الشمس سراجا، اس لیے روحانی آفتاب کو بھی سراج منیر کہا۔ ظاہر ہے کہ سرزمین مکہ سے طلوع ہونے والا تھا اور اس کی دعوت عام کا محور و مرکز یہی مقدس مقام بننے والا تھا، جہاں عبادت الہی کا سب سے پرانا گھر کعبۃ اللہ قبلہ عالم و عالمیان تھا۔ بس ایسے عظیم الشان انقلاب کے وقت کفر و شرک کی ظلمت شب نے ایک آخری سہارا لیا اور نور آفتاب پر غالب آنے کی کوشش کی۔ یہی وہ منظر تھا جو ابرہہ اور اس کے لشکر اصحاب فیل کی بدولت دنیا کے اس پردہ متحرک پر نظر آیا کہ کس طرح مرکز توحید کعبۃ اللہ کو برباد کر کے مرکز تثلیث القلیس کو مرج خلائق اور مرج عبادت بنا دیا جائے، تاکہ ظلمت شرک ایسا فروغ پائے کہ طلوع آفتاب کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ مگر قدرت کے منشا کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور خدا کے ارادہ پر کوئی ہستی غالب نہیں آ سکتی، لہٰذا دنیا نے دیکھا کہ یہ منظر بہت جلد ہی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور تھوڑے سے عرصہ کے بعد ہی رسالت و نبوت کے آفتاب عالمتاب نے روشن ہو کر ساری کائنات الہی کو منور کر دیا۔ تو اب کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو نشان ظہور میں آئے اور صبح سعادت کے لیے آثار و علامات کہلائے، انہی سے اصحاب فیل کا واقعہ بھی ایک زبردست نشان اور عظیم المرتبت علامت ہے۔ اس واقعہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنا بہت بڑا احسان یاد دلایا کہ وہ یہ نہ بھول جائیں کہ جس وقت وہ کعبہ کی عظمت کے قائل ہونے کے باوجود ابرہہ اصحاب فیل کے اس مقابلے سے عاجز رہے تھے جس میں اس نے کعبہ کی بربادی کا بیڑا اٹھایا تھا، اس وقت ہم نے اپنی قدرت کاملہ کے نشان اعجاز وہ کر دکھایا کہ دشمن کی شر آمیز تدبیر اور اس کا ارادہ بد دونوں خاک میں مل کر رہ گئے۔ کیا تم نے اس عبرت زا واقعہ سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں تھا، جبکہ تم شرک کی تاریکیوں میں غرق اور کفر کی آلودگیوں میں ملوث تھے، بلکہ کعبہ کی اس عظمت کی بقا کے لیے تھا جس کی تعمیر بوڑھے پیغمبر ابراہیم اور جوان پیغمبر اسماعیل کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی، اور جس کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے بسایا ہے اپنی بعض اولاد کو بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے باعزت حرمت گھر کے پاس اور اس حرم مقدس کی خاطر جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر مکہ کو امن والا کر دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ آج پھر وہ وقت ہے کہ خدا کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی حقیقی عظمت قائم کرتا اور اس کو بتوں اور بت پرستی کی تلویث سے پاک کرنا چاہتا ہے، مگر تم ان کو اور مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر اور اپنی قوت کے غرور اور گھمنڈ میں اکڑ کر آڑے آ رہے ہو۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس ذات نے اصحاب فیل کے کبر و غرور کو خاک میں ملا دیا تھا وہ تمہارے غرور کا بھی یہی حشر نشر نہیں کر سکتا؟ سمجھو اور معاملہ کی حقیقت پر غور کرو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس بات کی تائید سورہ فیل سے متصل سورہ قریش سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں قریش کو یہ توجہ دلائی گئی ہے یا ان پر اپنے اس احسان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ عرب قبائل کے باہم بات بات پر جنگ و جدل، معمولی معاملہ پر حرب و ضرب کے باوجود وہ حرم مکہ میں کس طرح مامون و محفوظ تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی خدمت کے انتصاب کی وجہ سے حرم سے باہر بھی سردی اور گرمی دو موسموں میں اپنے محبوب تجارتی سفروں میں شام اور یمن تک بے خوف و خطر آتے جاتے ہیں اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی جانب دیکھنے نہیں پاتا، تو کیا وہ اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم اور کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے خدا کا آخری پیغمبر کو جس صداقت کی جانب بلاتا ہے اس پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہوتے؟ ان کے لیے یہ بات ہرگز دیبا نہیں دیتی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی سچی پرستش کریں کہ جس نے ان کی بھوک کے لیے سامان رزق بہم پہنچایا اور ان کو خوف و خطر سے مامون و محفوظ کر دیا۔ ابرہہ مذہباً عیسائی تھا، اس لیے وہ بیت اللہ کعبہ کی عظمت کو کسی طرح برداشت نہیں کرتا تھا اور اس کا وجود گویا ایک خار تھا جو کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کعبہ معمولی پتھروں کی ایک سادہ عمارت ہے، اگر اس کے مقابلہ میں ایک ایسی خوبصورت اور بے نظیر عمارت بشکل کلیسا گرجا تیار کی جائے جو بیش قیمت پتھروں اور جواہرات سے مزین ہو، تو اس طرح میں سارے عرب کی توجہ کعبہ سے ہٹا سکوں گا اور اس جدید معبد کو مرجع خلائق بنا سکوں گا۔ یہ سوچ کر ایک طرف اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بے نظیر گرجا الکلیس بنوایا اور دوسری جانب ایک معمولی واقعہ کو حیلہ بنا کر کعبہ کی بربادی کا تہیہ کیا۔ نتیجہ جو کچھ ہوا مفصل مذکور ہو چکا، لیکن اس واقعہ میں اس جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ عیسائیوں کو ہی اس بیت اللہ کعبہ کے ساتھ عداوت رہے گی اور وہ اپنے پیغمبر
اور وہ اپنے غیر متمدن اور متمدن ہر زمانہ میں اس کے خلاف اپنی عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اس مرکز توحید کے درپیر رہیں گے۔ چنانچہ تاریخ ماضی اس کی شاہد ہے کہ جب کبھی نصارہ کو اس کا موقع میسر آیا، انہوں نے عملاً اپنی عداوت کا اظہار کیے بغیر نہ چھوڑا، اور اگرچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ہمیشہ ان کے ارادوں کو ناکام رکھا، مگر وہ بہرحال اپنے قلبی بغض و حسد کا ثبوت دیے بغیر نہیں رہے۔ کعبہ بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہلاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ساکن ہے اور وہ گھر کا محتاج ہے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس نے اپنے خالص عبادت کی غرض سے اقطاع و امصار کے مسلمانوں اور سچے عبادت گزاروں کے لیے کعبہ کو مرکز و محور بنایا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کہ خدا تعالیٰ جہاد سے براء البراء اور پاک ہے اور انسان اپنے ہر کام میں جہاد میں کسی جہت کا محتاج، تو از بس ضروری تھا کہ تمام کائنات کے پیروان توحید اور عبادت گزاران رب العالمین کی عبادت اور ان کی حیات علمی اور دینی کے لیے مرکز ہوتا، تاکہ وہ انتشار اور تفرق و تشدد سے محفوظ رہیں اور وحدت اجتماعی کا سبق سیکھیں۔ لہٰذا اس کے لیے وہ مقدس عمارت شاعر اللہ قرار دی گئی، جس کو مجدد انبیاء و رسل ابراہیم علیہ السلام کے مقدس بیٹے اسماعیل نے دنیا میں سب سے پہلے صرف خدا واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، اور جو توحید کے اعلان کی سب سے پرانی یادگار تھی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی عظمت کریں گے تو یہ ان کے دل کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ پس کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کعبہ کی اس لیے عظمت کرے کہ وہ صنم ہے یا خود قابل پرستش ہے، اس لیے کہ جو ایسا سمجھے گا وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک کہلائے گا، بلکہ اس کی حرمت صرف اس لیے ہے کہ وہ شعائر اللہ ہے اور مرکز توحید۔ چنانچہ اسی حقیقت کو ایک عارف باللہ نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے: قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ الحمدللہ، یہاں پر قصص القرآن جلد سوم اپنے اختتام کو پہنچی۔